میرے درد میرے ہیں، میرے تھے اور میرے ہی رہیں گے۔ آپ ستمگر ہے، ستمگر تھے اور ستمگر ہی رہیں گے۔ پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگوں کو ان کی محرومیاں اس قدر باور کروا دی جاتی ہیں کہ انہیں اپنی خوبیوں میں بھی خامیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ وہ ایک الگ مخلوق بن کر رہ جاتے ہیں جو اپنے جیسے انسانوں سے ہی ڈرنے لگتے ہیں۔ وہ ایک سرد دھندلی صبح تھی۔ صبح 6 بجے کے قریب لاہور کی سڑکوں پر دھند اور گرد و غبار کی وجہ سے سڑکیں کافی حد تک سنسان تھیں۔ بڑھتی سردی کی شدت، دھند اور خاموشی الگ ہی سما باندھ رہی تھی۔ کسی کو بھی ایک بار ضرور چونکا سکتی تھی۔ اتنے خراب موسم میں شاید ہی کوئی لڑکی اس وقت تنہا گاڑی میں بھی سفر کرنا چاہتی، مگر وہ لڑکی یوں بھاگ رہی تھی جیسے کسی ریس میں حصہ لیا ہو۔ ایک پل کو گمان ہوا کہ وہ جاگنگ کے لیے اتنی سردی میں خالی سڑکوں کا فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن یہ گمان ہی تھا، کیونکہ خون جما دینے والی ٹھنڈک میں بھی وہ لڑکی ننگے پاؤں ننگے سر بھاگ رہی تھی۔ اس نے اب ذرا غور سے لڑکی کا مشاہدہ کرنا چاہا۔ لڑکی کے ہاتھوں پاؤں پر خون بہنے کے نشان واضح تھے اور جگہ جگہ سے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ لڑکی نے روڈ کراس کرنا چاہی۔ برق رفتاری سے کار اس کے قریب آئی، جیسے ارادتاً اسے کچلنے کی کوشش کی گئی ہو۔ لڑکی کار کے بونٹ سے ٹکرائی۔ کار میں ایک عورت اور مرد سوار تھے۔ کار سوار گاڑی کو بریک لگاتے باہر کی جانب آیا، لیکن وہ جلدی سے سنبھلتے سڑک کی دوسری جانب بھاگی۔ کچھ دور بائیں جانب لڑکی کو روشنی سے جگمگاتی عمارت واضح ہوئی۔ لڑکی کے قدم برق رفتاری سے آگے بڑھنے لگے۔ کچھ دور جاتے لڑکی نے اپنا ہاتھ نگاہوں کے سامنے لایا اور اس کی آنکھیں پوری کھلی ہتھیلی پر گرہ بن چکا تھا، جہاں بے دردی سے پھر خون رسنے لگا تھا۔ لیکن وہ اپنے قدم روکنا نہیں چاہتی تھی۔ شاید اسے ڈر تھا، جہاں قدم رکے وہ دوبارہ چل نہیں سکے گی۔ افسوس، چند قدم چلتے اسے اپنے زخموں میں جلن سی محسوس ہوئی۔ اس نے ہذیانی انداز میں اپنے زخموں کا معائنہ کیا۔ ٹانگ پر لگے زخم سے اسے وحشت محسوس ہوئی۔ زخموں کی جلن سے خود پر ضبط کے باوجود اس کی سسکیاں گونجنے لگی۔ اس نے خوف سے پیچھے دیکھا، لیکن اس کار سوار کو اپنی جانب آتے دیکھ کر اس کی خوف سے آنکھیں کھلیں۔ اس نے چھپنے کے لیے سمت کا تعین کرنا چاہا۔ اسے اپنی دادی کا کہا یاد آیا، کسی پر برا وقت نہ آئے، برا وقت آتے ہی ساری برائی آپ کے ارد گرد منڈلانے لگتی ہے۔ سامنے 2 کتوں کو اپنی جانب دیکھ کر وہ بری طرح بوکھل آئی۔ اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے، لیکن کار سوار ادھیڑ عمر عورت اور 40-50 سالہ مرد اس کا راستہ روک چکے تھے۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں، جیسے کوئی کبوتر بلی کو دیکھ کر کرتا ہے۔ روشنی کی سپیڈ سے آنے والے وقت کا خوف۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگا۔ عورت اور مرد نے واضح اس کے چہرے کی بدلتی رنگت اور خوف کو محسوس کیا۔ چہرے کا رنگ زرد تھا، جیسے کسی نے پل میں خون نچوڑ لیا ہو۔ لڑکی کا وجود بری طرح کپکپا رہا تھا۔ وہ گھر سے تو بھاگ آئی تھی، لیکن شاید ان ستم گروں کے پیچھے لگائے گئے پیروکار کے ہاتھوں وہ اس اندھیرے جنگل میں اب کی بار بھیڑیوں کا نوالا بننے والی تھی۔ جس بستی میں ہم بستے ہیں، وہاں روٹی مہنگی اور غم سستے ہیں۔ بادلوں کا گہرا سایہ شہر کے غریب علاقے کی تنگ گلیوں میں اتر آیا تھا۔ ان گلیوں میں بنے ہوئے بوسیدہ مکان وقت اور حالات کی سختیوں کا ثبوت تھے۔ انہی میں سے ایک مکان کے کمرے میں زرد بلب کی دھیمی روشنی جل رہی تھی۔ دیواروں پر دراڑیں، چھت سے جھولتا ہوا پنکھا اور زمین پر بکھرے پرانے کھلونے اس گھر کے مکینوں پر زندگی کی سختیوں اور تلخیوں کے گواہ تھے۔ ماہم پلنگ پر سو رہی تھی۔ اس نے 2-3 بار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن نیند کچھ یوں سوار تھی کہ وہ اٹھنے میں بری طرح ناکام ہوئی۔ دروازے پر زور سے دستک دی گئی۔
اس نے اپنی پوری قوت لگاتے پوری طرح بیدار ہونے کی کوشش کی۔ آنکھیں مکمل کھل چکی تھیں، لیکن حواس ابھی بھی اپنی جگہ پر نہیں تھے۔ دروازہ کھول دو، کب سے مالک مکان آ کر بیٹھا ہے، لیکن یہاں میڈم کو کیا فکر؟ کہا بھی تھا کہ ابھی اپنا بزنس شروع نہ کرو، 2 وقت کی روٹی یہاں مشکل سے پوری ہوتی ہے۔ لیکن محترمہ کمانے کیا لگی؟ اپنی ماں خود ہی بن گئی۔ اس کے پاس چھوٹی سی رقم تھی جو اس نے بچوں کو ٹیوشن دے کر بمشکل جمع کی تھی۔ وہ اس نے دوست کے ساتھ مل کر ایک بزنس میں انویسٹ کی تھی، لیکن اس کے چھوٹے سے بزنس کی کاوش پوری طرح ناکام ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اور گھر والے مزید قرضوں میں چلے گئے تھے۔ امی بلا رہی ہیں، اٹھ بھی جاؤ۔ زارا کی غصیلی آواز پر وہ اب قدم زمین پر رکھتے باہر کی جانب بڑھ چکی تھی۔ ماہم کمرے سے باہر آئی تو مالک مکان جا چکا تھا۔ اس کا بڑا بھائی فہد گھر واپس لوٹا تھا۔ شاید آج بھی وہ نوکری کی تلاش میں بری طرح ناکام ہوا تھا۔ کمرے میں اس کے باپ اور بھائی کے درمیان اب بحث ہونے لگی۔ یہ روز کا معمول تھا۔ بوڑھا باپ اس مہنگائی کے دور میں اب اکیلا اس گھر کے مکینوں کے پیٹ پوجا کرنے سے قاصر ہوتا جا رہا تھا۔ اتنے لوگوں کے پیٹ کا بوجھ اٹھانے کے لیے اس کے بازو میں اب جان نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ آوازیں اب بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ دروازے کے باہر اس کے والدین کے درمیان جھگڑا شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ میں کہتا ہوں کوئی اپنی ذمہ داری سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اب یہ کرائے کا مکان نہیں رکھ سکتے۔ مالک مکان ہر دوسرے دن ہمیں بے عزت کرتا ہے۔ اس کے والد کی آواز غصے سے لرز رہی تھی۔ تو پھر کیا کریں؟ کیا بچوں کو لے کر سڑک پر جا بیٹھیں؟ یہ مکان چھوڑ کر جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ماہم کی ماں کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، کرایہ دینا مشکل ہوگا۔ جیسا بھی پرانا گھر تھا، کم از کم اپنی چھت تو تھی۔ ماہم کے والد نے چیختے ہوئے گلاس زمین پر پھینکا۔ اور میں نے کہا تھا کسی کام کا سوچ لو، محلے کے کریانے والے کے ہاں نوکری کر لو یا رکشہ چلا لو، لیکن تمہیں تو بس شکایت کرنی آتی ہے۔ ماہم کی ماں نے دھیمے لیکن تلخ لہجے میں جواب دیا، رکشہ چلاؤں؟ یہ ہاتھ بوڑھے ہو چکے ہیں، پھر بھی دن رات محنت کرتے ہیں۔ اب رکشہ چلائیں جوان بیٹے کو مفت کی روٹیاں کھلانا؟ احساس ذمہ داری بھی کسی چیز کا نام ہے۔ بولتے وہ اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ ماہم نے اپنی نظریں جھکائیں۔ اسے معلوم تھا کہ یہ جھگڑا وہیں ختم نہیں ہوگا جہاں ہمیشہ ہوتا ہے، باپ کے آنسو اور ماں کی خاموشی، اوپر سے مالک مکان کی وارننگ۔ اس کے دل میں درد کی لہر دوڑ گئی۔ شاید یہ گھر ان کی غریبی کا گواہ ہوتے ہوئے بھی انہیں باہر پھینک دے گا۔ ماہم، ماں نے اچانک اس کا نام لیا، جیسے اس کا وجود بھول گئی تھی۔ جا کر پانی لے اور بات کرنی ہے مجھے۔ ماہم دھیرے سے اٹھ کر پانی لینے چلی گئی۔ باورچی خانے میں جاتے ہوئے اس نے اپنے اندر ایک وزن محسوس کیا، ایک ایسا بوجھ جو اس کی عمر سے زیادہ بھاری تھا۔ جو وہ پانی لے کر واپس آئی تو ماں کے چہرے پر آنسو تھے اور والد کرسی پر بیٹھے اپنے سر کو تھامے ہوئے تھے۔ میں کہتی ہوں کہ یہ مکان چھوڑ دو، ماں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ اور کہاں جائیں؟ جوان بیٹیوں کے ساتھ وہی آوارہ لڑکوں کی گلی میں رہیں گے، یا میرے بھائی کے ہاں جو پہلے ہی ہمارے حالات دیکھ کر دروازہ بند کر لیتا ہے؟ والد نے تلخی سے جواب دیا۔ ماہم نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ یہ جھگڑے اس کی زندگی کے روز کا حصہ بن چکے تھے، لیکن آج وہ کچھ زیادہ ہی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں بے بسی اور محرومی کا ایک ایسا طوفان تھا جس کا وہ خود بھی احاطہ نہیں کر پا رہی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں اس کا بیمار بھائی بیٹھا تھا، اپنی ٹوٹی ہوئی کھلونا گاڑی کو درست کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ سامنے بہن کی شادی کی گزرتی عمر ماہم کے دل کو چیر کر رکھ دیتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان حالات میں اس کا بھائی کبھی بھی اپنا علاج مکمل نہیں کر پائے گا اور بہن کا بیاہ ناممکن تھا۔ ماہم، اس کی ماں کی آواز نے اس کے خیالات کو توڑا۔
بازار جا کر دوائی لیا، آج دینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ ماہم نے چادر اوڑھی اور خاموشی سے دروازے کی طرف چل دی۔ گلیوں میں اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا اور ماہم کے دل میں ایک تاریکی الگ بڑھ رہی تھی۔ سڑکوں کے کنارے کھڑے مکان کے بند ہوتے دروازے اسے اپنی زندگی کی جھلک دکھا رہے تھے، جیسے وہ غربت کے جرم میں ایک ایسی قیدی ہو جس سے نکلنے کا راستہ نہ ہو۔ بازار پہنچ کر اس نے 2 دن کی دوائی خریدی اور گھر واپس جانے کے لیے مڑی۔ راستے میں اس کی نظر ایک کھمبے پر لگے ہوئے ایک پوسٹر پر رک گئی۔ نوکری کا بہترین موقع، اچھی تنخواہ، کوئی تجربہ درکار نہیں۔ پوسٹر کے الفاظ نے اس کے دل میں ایک ہلچل پیدا کر دی۔ نیچے ایک فون نمبر درج تھا اور ماہم نے وہ نمبر نوٹ کر لیا۔ یہ شاید ایک موقع ہے، لیکن اگر یہ غلط ہوا تو؟ اس نے خود سے سوال کیا، لیکن فوراً ان خیالات کو جھٹک کر تیزی سے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ گھر آئی تو اب تک ماں باپ میں موضوع بحث مفلسی ہی تھی۔ اگر گاؤں میں واپس جانا پڑا تو بھی ٹھیک ہے، یہ روز روز کی تذلیل سے بہتر ہے، ماں نے مضبوطی سے کہا۔ ماہم نے پہلی بار اپنی ماں کو اتنا مضبوط پایا، لیکن ان کی آنکھوں میں چھپا خوف وہی تھا جو ہر رات ان کے دلوں میں سانپ کی طرح رینگتا تھا۔ یہ غریبی، یہ بوسیدہ مکان، سب ختم ہو جائے گا، ماہم نے جیسے خود سے وعدہ کیا۔ والد نے گہری سانس لی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس نہ سوال کا جواب تھا اور نہ مسئلے کا حل۔ ماہم نے قدم آگے بڑھایا اور دھیرے سے بولی، ابا، امی، کیا ہم سب مل کر کام نہیں کر سکتے؟ میں بھی کچھ کر سکتی ہوں، کوئی فیکٹری میں کام، سلائی کا کام، یا بچوں کو پڑھانا شروع کر دوں۔ اس کی آواز میں نہ صرف مضبوطی تھی بلکہ ایک عزم تھا جو ان دونوں کو لمحے بھر کے لیے خاموش کر گیا۔ نہیں بیٹی، ماں نے فوراً کہا، یہ ہمارا کام ہے، تمہیں اپنی پڑھائی پوری کرنی ہے۔ جس خواب کے لیے ہم شہر آئے اور تمہارے چچا نے ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیا، اب اس اندھیرے میں نہیں الجھنا۔ لیکن ماہم نے دل میں تہیہ کر لیا تھا، وہ صرف تماشائی نہیں بنی رہے گی۔ وہ جانتی تھی کہ غربت کی دیواریں بلند ہیں، لیکن انہیں گرا دینا ناممکن نہیں۔ اس رات وہ سونے کے بجائے کمرے میں خاموشی سے خود سے لڑتی رہی اور آخر کار نتیجے پر پہنچ گئی۔ کمرے میں آتے، بہن کو دوائی تھماتے وہ اپنے بستر پر گر گئی۔ دروازے کے باہر والدین کی بحث کا شور تھم چکا تھا، لیکن مستقبل کا خوف جو دل میں اب تک پھیلا ہوا تھا اس کی بے چینی کو بڑھا رہا تھا۔ صبح ہوتے سب سے پہلے کام جو ماہم نے کیا، فون اٹھایا اور وہ نمبر ملایا جو پوسٹر پر لکھا ہوا تھا۔ دوسری طرف سے ایک آدمی نے فوراً فون اٹھایا، آپ کل انٹرویو کے لیے آ جائیں۔ جی، لیکن یہ کام کیا ہوگا؟ ماہم کی آواز میں ہچکچاہٹ نمایاں تھی۔ یہ ایک آسان کام ہے، آپ کل دفتر آ کر تفصیلات معلوم کر سکتی ہیں۔ فون بند ہو گیا۔ نہ جانے کیوں ماہم کے دل میں بے شمار سوالات پیدا ہونے لگے تھے۔ یہ نوکری کیسی ہوگی؟ کیا یہ محفوظ ہوگی؟ لیکن اگر میں نے یہ قدم نہ اٹھایا تو کیا ہوگا؟ اگلے دن تک ماہم نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی زندگی بدلنے کے موقع کو ضائع نہیں کرے گی، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ مجبوریوں نے لڑنے کا ہنر سکھا دیا، ورنہ ہم زندگی جینے کے بھی قابل نہ تھے۔ ماہم جب سے آفس سے آئی تھی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، نظریں خلا میں غائب سی تھی، دل میں بے شمار سوالات دبے تھے اور احساسات کی گونج تھی۔ زندگی کی سختیوں نے اسے اس مقام تک پہنچا دیا تھا جہاں کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ غربت، جدوجہد اور ناکامیوں نے اسے ٹک ٹاک کی دنیا میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم تھا جو خوش شکل لڑکیوں کو سوشل میڈیا سٹار بناتا تھا۔ ماہم کو اس پلیٹ فارم کو لے کر کچھ معلومات نہیں تھی، لیکن آفس کی جانب سے کہا گیا کہ وہ سب اکاؤنٹس خود ہینڈل کریں گے، ان کو کانٹینٹ تک فراہم کیا جائے گا، صرف چند منٹ کی ویڈیو اس کو بنانا ہوگی۔ کمپنی کے ساتھ 2 سال کا معاہدہ وہ کر چکی تھی، جس کے بدلے اسے ایک اچھی رقم ایڈوانس دی گئی تھی۔
وہ 20 سال کی عمر میں ٹک ٹاک پر نئے نئے چیلنجز کے وائرل ہونے پر محض تفریح کے طور پر ویڈیوز بنانے لگی تھی۔ اس کا مقصد صرف اپنے والدین کو غربت کی لکیر سے نکالنا تھا، لیکن وقت کے ساتھ اس کی ویڈیوز نے نہ صرف لاکھوں کی تعداد میں پیروکار اکٹھے کیے بلکہ اسے مشہوریت اور پیسہ بھی ملنے لگا۔ اب وہ 21 سال کی ہو چکی تھی اور اس کی ٹک ٹاک پر مقبولیت نے اسے ایک نئی دنیا میں داخل کر دیا تھا۔ اتنی بڑی کامیابی جس کے لیے لوگ نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں، اس کے لیے آسان بننے لگی تھی۔ اس کی کامیابی کے باوجود اس کے دل میں ایک احساس جرم تھا۔ وہ اپنے خاندان سے یہ سب کچھ چھپاتی تھی، انہیں بتاتی تھی کہ وہ ایک مارکیٹنگ ایجنسی کے لیے کام کرتی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ ٹک ٹاک سے کما رہی تھی۔ اس کا راز، اس کی کامیابی کا سچ، سب کچھ چھپانا ایک بڑا بوجھ بن چکا تھا۔ اس کے موبائل کی اسکرین پر مختلف ویڈیوز چل رہی تھیں۔ وہ جتنا اس میں غرق ہوتی اتنا ہی اسے یہ احساس ہوتا کہ وہ اپنے والدین سے چھپ کر اپنے خوابوں کا پیچھا کرتے ہوئے ایک جھوٹی خوشی کی دلدل میں پھنس گئی ہے۔ ویڈیوز کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور اس کے فالوورز کی گنتی بھی، مگر اندر سے وہ خود کو کھو دینے کے خوف میں مبتلا تھی۔ جب اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی اور اسے کامیابی کی خوشبو محسوس ہونے لگتی، اس کا دل ایک انجانے خوف سے بھر جاتا۔ وہ جانتی تھی کہ اس راستے پر چل کر وہ اپنی ساکھ اور غربت کو بھی داؤ پر لگا چکی ہے، لیکن پھر بھی غربت کا خوف، کمزوری کا احساس اور اپنے والدین کی خاموش امیدوں کا بوجھ اسے جکڑ رہا تھا۔ کیا یہ وہی کامیابی ہے جس کے لیے میں نے اپنے اصولوں کو ترک کیا؟ اس کے دماغ میں یہ سوال گونجنے لگا۔ اس کا دل یہ چاہتا تھا کہ وہ واپس پلٹ جائے، لیکن پھر اس کے سامنے زندگی کی تلخ حقیقتیں آ جاتی تھیں۔ آئے روز جب اسے لگتا زندگی بہت حسین ہو گئی ہے تو چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں میں ادھوری خواہشیں اور پچھتاوے جھلکنے لگتے۔ اب وہ ایک ایسے راستے پر چل پڑی تھی جہاں واپسی ممکن نہیں، لیکن پھر بھی ایک عجیب سا سکون تھا کہ وہ غربت کی لکیر سے نکل چکے تھے۔ گھر حالات میں بہت بہتری آ چکی تھی۔ اس کی بڑی بہن کی شادی ہو گئی تھی، والدین کے لیے جیسے کوئی مسیحا بن کر آئی تھی۔ اس کا ضمیر گواہی دیتا تھا کہ اس نے اپنے خاندان کی مالی حالت سنوارنے کے لیے اپنی اخلاقی حالت بہت خراب کر لی تھی۔ اسے مختلف برانڈ کی طرف سے اب آفرز آنے لگی تھیں جو اس کے کردار سے اکثر مختلف ہوتی تھیں۔ اس طرح ایک دن اسے ایک مشہور پروڈیوسر کا فون آیا جہاں اسے کچھ بولڈ شوٹ کرنا تھا۔ پیسوں کی آفر اتنی بڑی تھی کہ وہ اپنا ایک ذاتی شاندار گھر خرید سکتی تھی۔ لاکھ خود کو سمجھانے کے بعد وہ آفر قبول کر چکی تھی۔ اگلے دن وہ شوٹنگ کے لیے تیار تھی۔ ایک عالی شان اسٹوڈیو، پروفیشنل ٹیم اور لگژری گاڑیاں، یہ سب دیکھ کر وہ خود کو کسی خواب کی دنیا میں محسوس کر رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی کیمرہ رول ہوا، ماہم کے دل میں کچھ چبھنے لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا میں واقعی یہی چاہتی تھی؟ اس کے دل میں سوالات اٹھنے لگے، لیکن وہ سب نظر انداز کر کے کیمرے کے سامنے پرفیکٹ پوز دیتی رہی۔ شوٹ ختم ہونے کے بعد پروڈیوسر نے اس کی تعریف کی۔ ماہم، تم واقعی سپر اسٹار بننے جا رہی ہو۔ یہ سن کر ماہم کے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے خواب کے قریب پہنچ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ اپنی اصل خودی سے دور ہو رہی تھی۔ رات کے وقت جب وہ اپنی کامیابی کی تصویریں انسٹاگرام پر پوسٹ کر رہی تھی، اس کا دل ایک عجیب سا بوجھ محسوس کر رہا تھا۔ کمنٹس آ رہے تھے، لائکس بڑھ رہے تھے، لیکن وہ خوشی کہیں گم ہو گئی تھی۔ شاید امیر ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا میں نے سوچا تھا، ماہم نے آہستہ سے کہا اور فون بند کر کے خاموشی سے چھت کو دیکھنے لگی۔ وہ ایک ایسے مقام پر کھڑی تھی جہاں نہ آگے کا راستہ صاف تھا اور نہ پیچھے جانے کا کوئی امکان۔ اگر آپ کو چھوٹے گناہ بڑے نہ لگیں تو آپ بڑے گناہوں کو بھی کرنے کا سوچتے ہیں۔ ماہم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ سوشل میڈیا اسٹار بن کر زندگی اسے شہرت کے نشے میں ڈبو گئی تھی، یا وائرل ہونے کے لیے دوسروں سے مراسم، رومانوی، مزاحیہ ویڈیوز بناتے بناتے
وہ نہ جانے کب اپنے کولیگ کے ساتھ مراسم بڑھاتے غلط راستے بھی اختیار کر گئی تھی۔ ماں باپ انتہائی سادہ لوگ تھے جو موبائل کے استعمال سے بھی ناآشنا تھے۔ بھائی دبئی جا چکا تھا اور چھوٹا بھائی اتنا چھوٹا تھا کہ وہ ابھی عزت اور ذلت کے معنی سے ہی انجان تھا۔ زندگی جب بدلتی ہے تو ایک بار آپ کو ہلاتی ضرور ہے۔ ماہم کی زندگی بھی کس کے لیے بدلی تھی؟ ماہم کی زندگی میں سمی کی آمد نے ایک نئی روشنی ڈالی۔ سمی ایک مہذب مذہبی لڑکا جو اپنے اصولوں پر چلتا تھا۔ اس کی سمی سے ملاقات دوست کے ذریعے ہوئی۔ نہ جانے اس میں ایسی کشش تھی کہ وہ اس کی طرف خود دوستی کا ہاتھ بڑھانے لگی تھی۔ وہ اپنے خاندان، اپنی اخلاقیات اور اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں بہت سنجیدہ تھا۔ سمی کی شخصیت اور ہر رشتے کو عزت دینے کے انداز نے ماہم کو متاثر کیا۔ سمی کی سوچ سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے آزاد عورتیں پسند نہیں، وہ عورت کو ایک حد تک آزادی دینے کا قائل ہے۔ اسے عجیب سے وسوسے آنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر سمی کو اس کے ٹک ٹاکر بننے اور وہاں کی زندگی کے بارے میں پتہ چلا تو اس کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سمی کے سامنے وہی روپ اوڑھے گی جو وہ پسند کرتا ہے۔ وہ پاکستان سے باہر ہی زیادہ وقت گزارتا تھا۔ ماہم نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کے ساتھ جلد پاکستان سے باہر چلی جائے گی اور اپنی غلطیوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دے گی۔ وہ شاید بھول گئی تھی، غلطیاں معاف ہوتی ہیں، گناہوں کا جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ وہ بھی کچھ ایسی سیاہ رات تھی جب ماہم کی نازیبا ویڈیو لیک ہو گئی۔ یہ ویڈیو فوراً وائرل ہو گئی اور اس پر تنقید کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ لوگوں نے اس کی عزت اور اخلاق پر سوالات اٹھائے اور اس کے خاندان تک یہ بات پہنچ گئی۔ اس کے والدین جو ہمیشہ اس کی کامیابی پر فخر کرتے تھے اس واقعے سے شدید صدمے میں تھے، اور بھائی اس کی جان کے پیاسے ہو رہے تھے۔ سمی کا ری ایکشن نہ جانے کیا آتا، وہ ابھی ملک سے باہر تھا۔ بریکنگ نیوز، مشہور ٹک ٹاکر کی نازیبا ویڈیو لیک ہو گئی۔ معروف پاکستانی ٹک ٹاکر اسٹار ماہم سکندر نے اپنی نجی ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو غیر فعال کر دیا۔ انہیں سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے کافی ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا ہے، جنہوں نے ان پر آن لائن توجہ حاصل کرنے کے لیے جان بوجھ کر ویڈیوز کو پبلک کرنے کا الزام لگایا ہے۔ یہ اس ہفتے دوسرا کیس ہے جس میں کسی ٹک ٹاکر اسٹار کی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ نجی ویڈیوز لیک ہوئی ہیں۔ نیوز اینکر اس وقت پرجوش ہو کر خبر دے رہی تھی۔ سمی نے اسکرین آف کر دی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ کمرے میں اب صرف میز پر رکھے لیمپ کی مدھم روشنی تھی جو دیواروں پر ہلکی ہلکی پرچھائیاں ڈال رہی تھی۔ سمی اپنے بستر پر خاموشی سے اٹھ بیٹھا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں طوفان کا منظر تھا۔ وہاں اگر ٹک ٹاک بناتی تھی تو اس نے اتنی بڑی بات اس سے کیوں چھپائی؟ موبائل اس کے ہاتھ میں تھا اور اسکرین پر وہ ویڈیو چل رہی تھی جو ابھی کچھ دیر پہلے اسے ایک انجان نمبر سے موصول ہوئی تھی۔ ویڈیوز ختم ہو چکی تھیں، لیکن سمی کا دل ایک لمحے کے لیے بھی سکون میں نہیں آیا تھا۔ اس کے دل میں ماہم کا چہرہ بار بار گھوم رہا تھا اور سوال تھے کہ خود سے بنتے جا رہے تھے، لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ ماہم جو ہمیشہ وقار، محبت اور عزت کی مثال تھی، آج کے ظلم کا شکار خود کو کر چکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں غصے کی ایک لہر اٹھی۔ اس نے موبائل زور سے میز پر دے مارا اور گہری سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے میں ٹہلتے ہوئے وہ خود سے باتیں کرنے لگا۔ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ ماہم کے ساتھ وہ ایسی لڑکی ہی نہیں تھی۔ اس لمحے موبائل کی گھنٹی بجی۔ سمی نے جلدی سے اٹھ کر دیکھا، ماہم کا نمبر تھا۔ اس نے کال فوراً اٹھائی۔ سمی، ماہم کی کانپ رہی تھی آواز جسے وہ روتے روتے تھک چکی ہو۔ ماہم، میں چاہتا ہوں، یہ سب کیا ہے؟ کیا تمہاری کسی سے دوستی تھی؟ کیا کسی نے AI کا استعمال کیا؟ سمی نے دھیرے سے کہا، لیکن اس کے الفاظ میں نہ جانے کیسا یقین تھا جو ماہم کو سنبھالنے کے لیے کافی ثابت ہوا۔ میں نے نہیں کیا۔ نہ جانے کس نے ویڈیو لیک کی ہے سمی۔ ماہم کی آواز میں بے بسی اور درد تھا۔ مجھے تم پر یقین ہے ماہم، لیکن یہ وقت تمہیں صفائی دینے کا نہیں،
خود کو سنبھالنے کا ہے۔ لوگ وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے والدین، ماہم کی آواز بھرائی ہوئی تھی، لوگوں کو بھول جاؤ ماہم، یہ دنیا صرف باتیں کرنا جانتی ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہم یہ سب مل کر سنبھال لیں گے۔ ماہم نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن اس کے الفاظ گلے میں ہی رک گئے۔ دیکھو ماہم، یہ ویڈیو تمہیں توڑنے کے لیے بنائی گئی ہیں، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں جس نے یہ کیا ہے وہ بے نقاب ہوگا۔ تم میری طاقت ہو اور میں کبھی تمہیں کمزور نہیں ہونے دوں گا۔ ماہم کی ہچکیاں تھم گئیں۔ سمی کی مضبوطی اور یقین نے اس کے دل میں ہلکی سی روشنی جگا دی۔ سمی، کیا تم واقعی میرے ساتھ ہو ہر حال میں؟ نہ جانے ماہم کو خوف بھی آیا تھا، سچ جان کر وہ بدل نہ جائے، لیکن وہ اس وقت اعتراف جرم کرنا نہیں چاہتی تھی۔ کم از کم وہ اس دلدل سے نکلنا چاہتی تھی۔ ہمیشہ ماہم، تم پر آنچ بھی آئی تو پہلے وہ مجھ سے گزرے گی۔ ماہم کو ایک نئی کرن نظر آئی تھی۔ وہ جیسے تیسے پہلے اپنی جان بچانا چاہتی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کے گھر والے اس کی جان کے دشمن بن چکے ہیں۔ کال ختم ہونے کے بعد سمی نے گہری سانس لی اور موبائل اٹھایا۔ اس کے چہرے پر اب غم کے بجائے نئی سوچ لے رہی تھی۔ جس نے یہ سب کیا ہے اسے سزا ضرور ملے گی، اس نے خود سے کہا اور باہر نکل گیا۔ کمرے میں چراغ کی روشنی ہلکی ہو گئی، لیکن سمی کے دل میں ایک عزم کا دیا روشن اس کے یقین کو جلانے والا تھا جو کسی بھی طوفان سے کم نہ تھا۔ ماہم کی دنیا ایک پل میں تباہ ہو گئی۔ اس کی ساکھ، اس کا کریئر اور اس کا رستہ، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت گھر والوں کے تشدد کی عزت میں تھی۔ کاش ہم بھوکے مر جاتے، لیکن عزت تو تھی نا ہمارے پاس۔ ماں اس وقت روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ صرف تمہاری وجہ سے میرے بیٹے لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اگر ہمیں تم نے مارنا ہی تھا تو غربت سے ہی مرنے دیتی۔ امی اسے بولتے مسلسل مار رہی تھی۔ جب وہ تھک گئیں تو خود بیٹھ کر رونے لگی۔ ماہم کا باپ اس وقت ایسا شکستہ تھا کہ ایک لفظ ادا کرنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ ماہم اس وقت یہ سوچ کر رہ گئی کہ کیا سچ میں جن کو سنوارنے کے لیے میں نے سب کچھ کھو دیا وہ اب بھی مجھ سے خفا ہیں؟ کیا میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ وہ سب کی زندگی اجیرن کر دے گا؟ سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں وائرل ہوتی رہتی تھیں، لیکن ماہم کے خاندان کے لیے عزت زندگی سے بڑھ کر تھی۔ سب کے اندر سناٹا تھا، لیکن ماہم کے دل میں ایک طوفان تھا۔ کمرے کے اندر گھڑی کی ٹک ٹک اور باہر درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ کے علاوہ اب کوئی آواز نہیں تھی۔ ماہم کھڑکی کے قریب کھڑی تھی۔ چاندنی رات کی روشنی میں اس کا چہرہ خوف اور بے بسی کا عکس تھا۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور فہد اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال تھیں اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بندوق کا وزن کمرے کی فضا کو مزید سنگین بنا رہا تھا۔ ماہم، تم نے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ عادل کی آواز شفاف تھی جیسے گرجتا ہوا بادل۔ بھائی، میری بات سنیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ماہم نے قدم پیچھے کیے، لیکن عادل کے غصے کی شدت نے اسے جکڑ لیا۔ تم نے کچھ نہیں کیا؟ ہم ہی پاگل ہیں۔ بولتے فہد کی آواز میں نفرت تھی اور اس کے قدم ماہم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بھائی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ماہم کی آواز کانپ رہی تھی۔ ماہم بول نہیں پا رہی تھی۔ فہد کا ہاتھ کانپ رہا تھا، لیکن اس کی انا اور معاشرتی دباؤ اس کی بندوق کے ٹریگر پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ یہ خاندان کی عزت کا سوال ہے ماہم، تم نے ہمیں جینے کے لائق نہیں چھوڑا۔ ابا، میری بات تو سنیں۔ ماہم کی لرزتی ہوئی آواز نکلی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے الفاظ ایک دیوار سے ٹکرا کر واپس جائیں گے۔ فہد نے ایک لمحے کو رک کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر غصے اور دکھ کا امتزاج تھا۔ ہماری عزت کو داغ لگانے والوں کے لیے یہاں کوئی معافی نہیں، اس نے مضبوط آواز میں کہا، اور یہی ہمارا فیصلہ ہے۔ ماہم نے ایک آخری بار اپنے آنچل کو مضبوطی سے تھاما، جیسے اپنی زندگی کی ڈور پکڑ رہی ہو۔ ابا، یہ سب تم نے کیا۔ میں نے اپنی زندگی برباد کر کے تم سب کو آباد کرنا چاہا، وہ چلائی۔
فہد کے دل میں ایک طوفان تھا، لیکن وہ ایک عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ ماہم کی ہنسی، اس کا بچپن، اس کی معصومیت، یہ سب یادیں بار بار اس کے دل پر دستک دے رہی تھیں، لیکن اس کی انا، اس کی غیرت اسے سب کو بھول جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ ماہم نے ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر فیصلہ کن تاثرات تھے۔ ماہم نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بھائی، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا محافظ سمجھا تھا۔ اگر آج تمہیں لگتا ہے کہ میرا جینا تمہارے لیے باعث شرمندگی ہے تو میں تیار ہوں، لیکن یاد رکھنا، یہ فیصلہ تمہارے ضمیر کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ ماہم نے بولنے کی آخری کوشش کی۔ میں نے سب کی قسمت بدلنے کی کوشش کی۔ بھائی، باقی سب انجانے میں ہوا، میری ایک بار بات تو سن لیں۔ لیکن سب کے کان جیسے بند ہو چکے تھے۔ ماہم کو اس گھر میں آج کوئی اپنا نہیں لگا تھا، سب خاموش تماشائی تھے۔ فہد نے ایک گہری سانس لی اور ٹریگر دبا دیا۔ ایک دھماکے کی گونج نے کمرے کے سکوت کو چیر کر رکھ دیا۔ گھر کے افراد کے چہروں پر سناٹے کا راج تھا۔ ماہم کی کمزور آواز مدھم ہو چکی تھی۔ چاند بدستور آسمان پر تھا، لیکن گھر میں ایک ایسا اندھیرا چھا گیا تھا جسے وقت شاید کبھی ختم نہ کر پائے گا۔ ماہم زمین پر گر گئی۔ چاندنی کی روشنی اس کی بے جان جسم پر گر رہی تھی، اور کمرے میں صرف گھر والوں کی سانسوں کی بھاری آواز باقی رہ گئی تھی۔ وہ کر نہیں رہا تھا میری بات کا یقین، وہ کر نہیں رہا تھا میری بات کا یقین، پھر یوں ہوا کہ مر کے دکھانا پڑا مجھے۔ وہ ہوش میں آئے تو کمرے کا درجہ حرارت اسے سرد محسوس ہوا۔ جسم پر جگہ جگہ زخموں پر مرہم رکھی، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ آنکھوں کے کونے سے نمکین پانی بہہ رہا تھا، لیکن آنکھیں ابھی تک بند تھیں، گویا وہ ایک نئی جگہ سے غیر آشنا تھی۔ یہ ایک اجنبی سی جگہ تھی۔ کہاں ہوں میں؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ فہد نے گولی چلائی تھی اور وہ اس کی چھوٹی بہن اس کے آگے آئی تھی۔ اس نے اپنی جان پر کھیل کر اس کی جان بچائی تھی۔ ماہم نے ان کے اسپتال جاتے اس گھر سے نکل گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ معافی اسے کسی صورت نہیں ملے گی۔ اس کے اپنوں کے ارادے اور آنکھوں میں اسے اترتا خون صاف محسوس ہوا تھا۔ وہ 2 دن مزاروں پر رہنے کے بعد ایک صبح سمی سے ملنے کے لیے نکلی تھی۔ اس وقت وہ اس قدر خراب حلیے میں تھی، کوئی بھی اسے پہچان نہ پاتا۔ اس نے پچھلے چند دنوں میں کھانے کے لیے اتنے ہی نوالے لیے تھے جس سے اس کی سانس چلتی رہے، لیکن اس صبح بھاگنے نہ جانے کب اس کے سامنے گاڑی آئی جس میں ادھیڑ عمر عورت اور ایک شخص موجود تھا، اور وہ ہوش و خرد سے بیگانی ہو گئی تھی۔ سمی، مدھم سرگوشی اس کے ہونٹوں سے نکلی۔ پچھلے چند دنوں سے اسے نہ جانے دل کیوں گواہی دے رہا تھا کہ سمی اسے اپنا لے گا، اس کی تمام غلطیاں معاف کر دے گا۔ وہ خود بھی اس سوال کا جواب نہیں جانتی تھی۔ اس کا جسم بری طرح سے زخمی تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ہمت تھی، جیسے وہ ہر حالت میں لڑنا جانتی ہو۔ اس نے دھیرے سے اپنی ٹانگیں کو حرکت دی اور زمین پر سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ اس کی نظریں کمزوری کے باوجود ہر طرف دوڑنے لگیں۔ اسے اپنی پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کرنی تھی۔ یہ جگہ کیا ہے؟ وہ بے اختیار بڑبڑائی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ پھر اچانک ایک آواز سنائی دی، جیسے کوئی قریب آ رہا ہو۔ تم ٹھیک ہو؟ لڑکی نے سر اٹھایا۔ درد کی شدت نے اس کی آنکھوں کو چمکایا اور سانسیں رک گئیں۔ ایک عورت کے ساتھ وہی اجنبی بلند قامت انسان اس کے سامنے کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں سرسری سی پریشانی اور کچھ تشویش تھی۔ اس نے اپنی ٹانگوں پر غور دیا، مگر بدن کی کمزوری نے اسے واپس زمین پر گرنے پر مجبور کر دیا۔ کیا؟ میں یہاں کیسے؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ شش، کچھ مت بولو، تم زخمی ہو۔ عورت اب اس کے پاس آئی تھی۔ اس اجنبی عورت کی آواز میں نرمی یوں تھی جیسے وہ جانتی ہو کہ اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، مگر اس کی وقتی مدد کے سوا وہ کر تو کچھ نہیں سکتی تھی۔
ماہم اس عورت کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے اسے اجنبی کی اچھائی یا برائی جاننے کی کوشش کی گئی ہو۔ دل میں سوال تھے، یہ اجنبی لوگ کون تھے اور یہاں کیسے آئے؟ اب اس کے ذہن میں مختلف خیالات آ رہے تھے، لیکن درد اور کمزوری نے اسے کچھ سوچنے سے روکا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ایک گہری سانس لی، جیسے کچھ وقت خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ مجھے اس جگہ تک کیسے لایا گیا؟ اجنبی عورت سے اس نے پوچھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں، اس کی آواز جیسے سرگوشی بن کر نکل رہی تھی۔ اجنبی عورت نے اس کے قریب آ کر اس کا زخمی ہاتھ اٹھایا اور نرم آواز میں کہا، فکر نہ کرو، تم یہاں محفوظ ہو۔ تم کچھ کھا لو اور اپنے گھر والوں کا پتہ دو، ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ ماہم کو پہلا خیال سمی کا ہی آیا اور اس نے سمی سے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ ایک ہی شخص تھا جو سمجھتا تھا مجھے، پھر یوں ہوا کہ وہ بھی سمجھدار ہو گیا۔ چاند کی مدھم روشنی درختوں کی ٹہنیوں کے درمیان سے گزر کر زمین پر پڑ رہی تھی۔ نرم ہوا چل رہی تھی، لیکن دل کی گہرائی میں دونوں کے وجود میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ لڑکی جس کی آنکھوں میں یقین تھے بکھر چکے تھے، زرد پتوں کی طرح۔ وہ اب ان تمام چیزوں سے دور ہو چکی تھی جن کا تصور بھی قیامت لگتا تھا۔ اس وقت اس کا جسم تھکا ہوا تھا، لیکن اس کی روح کہیں زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ وہ ایک برآمدے میں بیٹھی تھی جہاں کوئی آواز نہیں تھی سوائے اپنے دل کی دھڑکن کے، جو ایک عجیب اذیت میں گزر رہی تھی۔ اس کا ذہن پچھلے کچھ مہینوں کی یادوں میں گم تھا۔ وہ لمحے جب اس نے وہ قدم اٹھایا جس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑ رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور اس کے سامنے سمی آیا۔ یہ وہ شخص تھا جسے وہ کبھی اپنی محبت سمجھتی تھی، جس کی آنکھوں میں اب وہ جذبہ نہیں تھا جو پہلے تھا۔ وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ کی جگہ اب تلخ حقیقتوں کا بوجھ لیے ہوئے تھا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے ہوئے تھے اور اس کی نگاہوں میں ایک سرد مہری تھی۔ اس کی آنکھوں میں ناآشنائی، جلن اور غصے کی لالی پھیل چکی تھی۔ وہ جب ماہم کے سامنے موجود تھا، اس کے ہاتھ سے موبائل چھینتے ہوئے بولا، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ یہ کیا کر دیا تم نے؟ ماہم نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں خوف تھا، پریشانی تھی۔ کیا ہو گیا؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ یہ صرف ایک AI ویڈیو تھی۔ ویڈیو؟ سمی گہری سانس لیتا ہوا بولا، یہ کوئی ویڈیو نہیں تھی، یہ تمہاری گندگی، دھوکے کا جھوٹ تھا۔ تم میں اتنی بھی اخلاقیات نہیں کہ تمہارے اس جھوٹے سے عمل نے ہماری زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے۔ ماہم کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا، مگر پھر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، مجھے پتا تھا تم ایسا ہی کچھ کہو گے، لیکن میں نے جو کیا وہ صرف میرا جذباتی فیصلہ تھا۔ یہ میری کم عمری کی غلطی تھی۔ مجھے لگا تھا یہ سب ہماری زندگیاں بدل دے گا۔ سمی غصے سے بولا، ٹھیک لگا تھا تمہیں۔ میرے سامنے نیک پروین ہونے کی ایکٹنگ بھی تم نے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے کی۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہاری اس حرکت سے سب کچھ تباہ ہو گیا؟ تم نے میری زندگی کو ایک مذاق بنا دیا ہے۔ سمی کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا، آنکھوں میں درد کی جھلک تھی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل کو وہ بے رحمی سے زمین پر پھینک چکا تھا۔ ماہم کے دھوکے نے اس کا اعتماد توڑ دیا تھا۔ وہ شخص جسے وہ اپنی زندگی کا حصہ سمجھتا تھا، آج اس کے سامنے جھوٹ اور فریب کی صورت میں موجود تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، وہ ماہم کی طرف قدم بڑھاتا ہوا بولا۔ تم نے کہا تھا کہ تم میری پسند ناپسند کو اہمیت دیتی ہو۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم مجھ سے سچی محبت کرتی ہو، اور یہ سب کچھ بس جھوٹ تھا۔ ماہم کا دل چھلنی ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کرتی ہوئی سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سمی کا غصہ جائز ہے، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس کے اندر کی کمزوریوں نے اسے اس راہ پر ڈال دیا تھا۔
جس کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سمی، میں تمہیں بتانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ماہم کی آواز رند گئی، لیکن سمی نے اس کا جملہ کاٹ دیا۔ بس خاموش رہو، سمی نے غصے میں آ کر کہا۔ میرے لیے اب کچھ باقی نہیں رہا۔ تم نے میری محبت کا مذاق اڑایا ہے اور اس کے بدلے میں دونوں خالی ہاتھ ہیں۔ ماہم بتانا چاہتی تھی، وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن سمی کی سخت نظریں اس کی کسی بھی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب کچھ بھی نہیں بچا اور ماہم کی ہر بات ایک اور جھوٹ لگ رہا تھا۔ ماہم نے ایک طویل سانس لی اور پھر اس کے قریب آ کر کہا، میں جانتا ہوں کہ تم غصے میں ہو، لیکن تمہیں یہ سمجھنا ہوگا، میں نے یہ ویڈیو اپنے لیے نہیں بنائی تھی، نہ ہی میں نے اس کے بارے میں کوئی منصوبہ بنایا تھا۔ تمہارے لیے تو بس ایک کھیل تھا۔ تم جیسے نہیں سمجھتے کہ اس کھیل سے کتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ برائی اپنے ساتھ شر لاتی ہے اور شر آگ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یہ آگ آپ تک رہے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اگر یہی آگ پورے گھر کو جلا دے تو اس کا شور زیادہ ہوتا ہے۔ بولتے کی آواز میں ایک تکلیف تھی، لیکن یہ تکلیف اس کی آواز سے زیادہ اس کی آنکھوں میں تھی۔ تمہیں لگا تھا کہ یہ راستہ تمہیں رہائی دے گا؟ ماہم آہستگی سے بولی، نہیں، مجھے نہیں لگا تھا کہ یہ راستہ مجھے کچھ دے گا۔ میں نے یہ سب اپنی فیملی کو بچانے کے لیے کیا، لیکن میں نے جو راستہ اختیار کیا وہ مجھے دیر سے سمجھ آیا کہ یہ سب کتنا غلط ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوؤں کو روکتے ہوئے بولی تھی، تو کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ تمہارے گناہ ختم ہو سکتے ہیں؟ تم نے جو کچھ کیا اس کا تمہیں احساس ہے؟ ماہم مجھے پوری دنیا بھی کہتی تو میں یقین نہ کرتا، لیکن میں اتنا اعلیٰ ظرف نہیں ہوں کہ اب تمہیں اپنا کیا معاف بھی کر سکوں۔ ماہم نے سر کو جھکا لیا۔ اور تم کیا سوچتی ہو؟ تم ایک معافی سے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتی ہو؟ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے وہ سب کھو دیا جو تمہیں کبھی مل سکتا تھا زندگی میں۔ انسان کے لیے سب کچھ پانا آسان ہو سکتا ہے، لیکن اعتماد، عزت اور محبت قسمت سے ملتی ہے، لیکن کھونے میں ایک پل لگتا ہے۔ تم نے میرا یقین کھویا ہے۔ کوشش کرنا کہ دوبارہ کبھی ہمارا سامنا نہ ہو۔ یہ کہتے سمی نے بھاری قدم اٹھاتے واپسی کی طرف قدم بڑھائے۔ اس نے محسوس کرنا چاہا کہ اس کے دل میں ابھی تک وہ محبت کی کوئی لہر باقی تھی۔ شاید محبت کبھی نہیں بدلتی، لیکن اس کے ساتھ جو دھوکا ہوا تھا وہ اب اس کو معاف نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ سزا اور جزا آپ کو شیطان سے انسان بننے پر مجبور کرتی ہے۔ اس نے لڑکی پر ایک آخری نظر ڈالی اور پھر وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ سب سے زیادہ مشکل اس دروازے پر دستک دینا ہے جس کی چابیاں کبھی آپ کی ملکیت رہی ہوں۔ جب آپ کے من پسند لوگ آپ کی زندگی سے نکلنا شروع کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہوئے بھی انہیں اپنے پاس رہنے کو مجبور نہیں کر سکتے اور ایک سیاہ گہری خاموشی کی چادر اوڑھ لیتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے اور دھیرے دھیرے رشتوں پر سے آپ کا اعتماد اٹھتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کو اپنی زندگی میں لوگوں کا آنا اور چلے جانا گو کے حال میں تکلیف دیتا ہے، مگر آپ سنبھل جاتے ہیں، کیونکہ تب تک آپ جان چکے ہوتے ہیں کہ یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے اور اس دنیا میں ہر تعلق کا اختتام جدائی ہے۔ ایک ٹھنڈی شام تھی، ہلکی ہلکی بارش کی بوندیں کھڑکیوں کے شیشے پر اپنا وجود چھوڑ رہی تھی۔ ماہم کی زندگی میں پچھتاوے جگہ بنا چکے تھے۔ بے ترتیب بالوں اور بنجر آنکھوں کے ساتھ شفیق بی بی کے چھوٹے مگر صاف ستھرے کمرے کے کونے میں رکھے بیڈ پر وہ بیٹھی تھی۔ اس کے گال آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے اور اس کی کپ کپاتی ہوئی آواز اس کے دل کے بوجھ کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ سمی سے مل آئی تھی۔ اس نے اسے معاف تو کر دیا تھا، لیکن اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور جو اس کے اپنے تھے انہوں نے بھی اسے چھوڑ دیا تھا۔ اسے خبر ملی تھی فہد فیملی کو لے کر جرمنی شفٹ ہو گیا تھا۔
وہ پچھلے 4 ماہ سے شفیق عورت کی چھت کے نیچے رہ رہی تھی، جو دن کو اپنا مدرسہ چلاتی تھی۔ کچھ دیر بعد شفیق بی بی ایک پختہ عمر کی پرسکون اور نرم لہجے والی عورت تھی۔ قریب آ کر ماہم کے قریب بیٹھ گئی۔ انہوں نے اپنی شال کے پلو سے ماہم کے آنسو پونچھے اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بیٹی، زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ کبھی کبھی آزمائشیں ہمارے اندر چھپی طاقت کو بڑھانے کے لیے آتی ہیں۔ ماہم نے لرزتی آواز میں جواب دیا، لیکن خالہ، میں نے اتنے غلط فیصلے کیے ہیں، میرا پاس تو اب کچھ نہیں بچا۔ میرے والدین جن کی خاطر میں نے سب کچھ کیا، اس شمس جس کی محبت میں نے خود کو بدلنے کا عہد کیا، وہ لوگ مجھے قبول نہیں کر پائے۔ میرا نام سایہ بھی ان کے لیے باعث شرمندگی ہے۔ ماہم کے آنسو رخساروں پر بہہ رہے تھے اور اس کے لرزتے ہاتھ اپنے چہرے کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ کمرے میں ماہم روشنی تھی اور باہر سے آنے والی سرد ہوا کی ہلکی سی سرسراہٹ ماحول کو مزید خاموش اور گہرا بنا رہی تھی۔ شفیق، جن کے چہرے پر مہر و محبت کے آثار واضح تھے، ایک طرف بیٹھی ماہم کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیٹی، زندگی ہمیشہ ہمیں آزمائشوں میں ڈالتی ہے، لیکن ان آزمائشوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ہار مان لیں، شفیق بی بی نے اپنی نرم آواز میں کہا۔ ان کے الفاظ ماہم کے دل کی گہرائیوں میں اتر رہے تھے۔ ماہم نے بمشکل اپنے آنسو پونچھے اور سر اٹھا کر شفیق کی طرف دیکھا۔ آنٹی، میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، شاید مجھے معافی کا حق بھی نہیں۔ اس کی آواز میں شرمندگی اور مایوسی چھلک رہی تھی۔ شفیق بی بی نے ماہم کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں یوں لے رکھا تھا جیسے اس کی ٹوٹتی ہوئی ہمت کو تھام رہی ہوں۔ ماہم، ہر انسان غلطی کرتا ہے، لیکن جو اپنی غلطیوں کو سمجھ لے اور دل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ تمہیں اپنے آپ کو دوسرا موقع دینا ہوگا۔ شفیق بی بی اب بھی جیسے اس کے سرد ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں سے اپنائیت دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماہم، اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ ہم اپنوں کے لیے غلط راستے پر چل پڑیں۔ تمہارا قدم بہت غلط تھا۔ آج بدقسمتی سے ہم سمجھتے ہیں دولت کمانا ہم پر فرض ہے، چاہے اس کے لیے قدم جیسا بھی اٹھانا پڑے۔ ہم دولت کے لیے حلال اور حرام کا فرق بھول چکے ہیں۔ حرام چیزیں کبھی بھی باعث عزت نہیں ہوتی۔ دنیا اور آخرت دونوں میں باعث رسوائی ہے ماہم۔ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، ہر کوئی غلطیاں کرتا ہے، لیکن اللہ ہمیں توبہ اور اصلاح کا موقع دیتا ہے، اور توبہ کی توفیق بھی ان کو ملتی ہے جن کے دل زندہ ہوتے ہیں۔ تمہارے دل میں اپنے گناہوں کا شاید احساس موجود تھا، تم خود کو بدلنے کی کوشش کرتی تھی، شاید تبھی تمہیں توبہ کا موقع ملا۔ تمہارا دل اب بھی زندہ ہے، اور یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ تم خود کو بدل سکتی ہو۔ لیکن یہ قیمت میری ہمت سے بہت زیادہ ہے، ماہم کہتے ہوئے رونے لگی۔ شفیق بی بی نے گہرا سانس لیا اور بولی، تمہیں میں ایک واقعہ سناتی ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، بڑا نافرمان تھا۔ شہر والوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، اس کو شہر سے نکال دیا۔ وہ ویرانے میں چلا گیا۔ کسی کو راہ راست پر لانے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے، بلکہ اس سے محبت کی جائے، اس کے لیے دعا کی جائے، اس کو سمجھایا جائے۔ تو انہوں نے نکال دیا، وہ ویرانے میں چلا گیا۔ وہاں کوئی آنے والا نہیں، جانے والا نہیں۔ حالات کی تنگی نے جب جھٹکا دیا تو بیمار ہو گیا۔ بیمار ہوا تو کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں۔ موت کے اثرات شروع ہوئے۔ مرتے دم تک توبہ نہیں کی، اکڑتا رہا۔ جب موت کے اثرات نظر آئے تو اب کہنے لگا، اے اللہ، ساری زندگی کٹ گئی تیری نافرمانی میں، اب موت دیکھ رہا ہوں سامنے ہے، لیکن مجھے بتا، مجھے عذاب دینے سے تیرا ملک زیادہ ہو جائے گا اور معاف کرنے سے تیرا ملک تھوڑا ہو جائے گا؟ اے میرے رب، اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ مجھے عذاب دے گا تو تیرا ملک بڑھ جائے گا، اور مجھے معاف کر دے گا تو تیرا ملک گھٹ جائے گا، تو میں تجھ سے کبھی بخشش نہ مانگتا۔ مجھے پتا ہے کہ مجھے عذاب دے تو
تیرے ملک میں زیادتی نہیں، مجھے معاف کرے تو تیرے ملک میں کمی نہیں۔ یہ دیکھ لے میں نافرمان تو ہوں اور بڑی ذلت میں مر رہا ہوں، کوئی میرا سنگی نہیں، کوئی ساتھی نہیں، سب نے مجھے چھوڑ دیا، میرے سارے سہارے ٹوٹ گئے، اب تو مجھے نہ چھوڑ، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اور اتنے میں اس کی جان نکل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اے موسیٰ، میرا ایک دوست وہاں کھنڈرات میں مر گیا ہے، اس کا جا کے غسل کا انتظام کرو، اس کا جنازہ پڑھو اور شہر کے سارے نافرمانوں میں اعلان کرو کہ آج جو بخشش چاہتا ہے اس کا جنازہ پڑھ لے، اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تو لوگ بھاگے ہوئے آئے، آ کے دیکھا تو وہی شرابی جواری جو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ کیا کہتے ہیں، یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے نکال دیا تھا، اور آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ جس کو بخشش چاہیے اس کا جنازہ پڑھ لے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب عرض کی تو اللہ پاک نے فرمایا یہ بھی سچے ہیں، میں بھی سچا ہوں۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے بتا رہے ہیں، لیکن جب یہ مرنے لگا میں نے اس کو دیکھا کہ ذلیل ہو کر مر رہا ہے، فقیر ہو کر مر رہا ہے، تنہائی میں مر رہا ہے، کوئی دوست نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں۔ ایسی بے بسی میں جب اس نے مجھے پکارا اے اللہ، سب نے چھوڑا تو نہ چھوڑنا، تو میری رحمت کو اور میری محبت کو جوش آیا، میری غیرت کو جوش آیا کہ جب سب چھوڑ چکے میں اپنے بندے کو نہیں چھوڑوں گا۔ اے موسیٰ، وہ کم ظرف نکلا، صرف اپنی بخشش مانگی، میری عزت کی قسم اگر آج پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا تو میں سب کو معاف کر دیتا۔ اسی لیے کبھی بھی یہ نہ دیکھو کہ تمہارے گناہ کتنے بڑے ہیں، اس اللہ سے امید رکھو جو سب سے مہربان ہے، اس سے سچے دل سے عہد کرو کہ اس توبہ کے بعد تم اسے کبھی ناراض نہیں کرو گے۔ اب کی بار کہتے انہوں نے ماہم کو گلے لگا لیا۔ ماہم نے آنکھوں میں امید کی ہلکی سی جھلک کے ساتھ ان کی طرف دیکھا، لیکن میں کہاں جاؤں، میرا کوئی سہارا نہیں۔ شفیق بی بی نے گہری سانس لی اور مضبوطی سے کہا یہ گھر تمہارا ہے، جب تک تم خود پر کسی مقام پر پہنچ نہ جاؤ میری چھت تمہاری حفاظت کرے گی، لیکن ایک وعدہ کرو بیٹی، اس چھت کے نیچے تم نئی زندگی کا آغاز کرو گی، اپنے رب کے سامنے جھکو گی اور ہر وہ چیز چھوڑ دو گی جو تمہیں اندھیروں کی طرف لے جائے۔ ماہم کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے، لیکن اس بار وہ آنسو خوف کے نہیں بلکہ امید کے تھے۔ وہ سر جھکا کر بولی میں وعدہ کرتی ہوں خالہ، میں اپنی زندگی بدلوں گی۔ شفیق بی بی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور محبت بھری آواز میں کہا بس یہی تو میں سننا چاہتی تھی، تمہاری توبہ تمہاری روشنی بنے گی، اور یاد رکھو زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ ماہم کی آنکھوں میں ہلکی سی روشنی جاگ اٹھی، جیسے ایک امید کی کرن چمک گئی ہو۔ لیکن میں فی الحال کہاں جاؤں، میرے پاس نہ کوئی جگہ ہے نہ کوئی سہارا۔ شفیق بی بی نے مسکراتے ہوئے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں بیٹی، یہ گھر تمہارا ہے، یہاں تمہیں نہ صرف چھت ملے گی بلکہ ایک نئی زندگی شروع کرنے کا حوصلہ بھی۔ لیکن وعدہ کرو تم اپنی زندگی کو سنوارنے کی پوری کوشش کرو گی۔ ماہم کا دل شفیق بی بی کی محبت اور خلوص سے بھر گیا۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا، جیسے شفیق بی بی کے الفاظ نے اس کی روح میں سکون بھر دیا ہو۔ بیٹی یاد رکھو، زندگی ایک تحفہ ہے، تمہارے اندر بہت طاقت ہے، بس اسے پہچاننے کی دیر ہے۔ شفیق بی بی نے ماہم کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہا میں تمہیں قرآن کی تفسیر پڑھاؤں گی، تمہارے گناہ تمہارے غم سے دھل جائیں گے۔ میں یہ سب کر سکتی ہوں اور میں کروں گی، کیونکہ اب میں جانتی ہوں کہ اس راستے پر میں چل دی، وہی راستہ میری نجات کا راستہ ہے۔ اس کے لفظوں میں ایک ایسی شدت تھی کہ شفیق بی بی مسکرا دی۔ اس کی نظریں لڑکی کے چہرے پر مرکوز تھیں، لیکن اب اس میں وہ مایوسی نہیں تھی جو پہلے تھی۔ وہ لڑکی جو اس روڈ پر ملی تھی اب وہ ایک مختلف انسان بن چکی تھی، ایک انسان جس نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا تھا اور ان کا کفارہ دینے کے لیے خدمت خلق کا ارادہ کیا۔ ماہم نے اب سوچا تھا کہ اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے، ایک نئے راستے پر چلنے کے لیے
جہاں وہ اپنے گناہوں کی قیمت چکانے کی کوشش کرے گی، اور جہاں اسے امید تھی کہ وہ اس کی روح کو سکون دے سکے گا۔ وہ راستہ جو کبھی اس کے لیے آسان نہیں تھا، اب اس کے لیے واحد راستہ تھا۔ وہ راستہ جس پر وہ اپنا باقی کا وقت گزارنے کا ارادہ رکھتی تھی، اور اس راستے کے اختتام پر شاید اس کی زندگی کا وہ سکون تھا جسے وہ ہمیشہ تلاش کرتی رہی تھی۔ کمرے میں پھیلتی ہوئی خاموشی اب بوجھل نہیں تھی، بلکہ ایک نئے عزم اور یقین کا پیغام دے رہی تھی۔ ماہا نے اپنی زندگی کو دوبارہ جینے کی ٹھان لی، اور شفیق بی بی کی شفقت نے اسے ایک نیا راستہ دکھایا۔ کمرے میں ایک عجیب سی سکون کی فضا چھا گئی۔ باہر بارش رک چکی تھی، اور آسمان پر چمکتا ہوا چاند ایک نئی امید کی علامت بن کر چمک رہا تھا۔ جہاں اختتام ہوتا ہے، وہیں سے نیا آغاز ہوتا ہے۔